بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کتاب العمرہ میں اس کو نقل کیا گیا ہے، اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسلام کے 4 ارکان میں سے آخری اور ایک اہم رکن حج کی ادائیگی ہے۔ یہ اپنے سارے ارکان و اعمال اور مناسک و عبادات کے ساتھ اطاعت محض، بے چون و چرا اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا نام ہے، اور ہر مطالبے کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے۔ حاجی کبھی مکہ میں نظر آتا ہے، کبھی مینا میں نظر آتا ہے، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی خیمہ لگاتا ہے، کبھی اس کو اکھاڑ دیتا ہے۔ وہ صرف اور صرف حکم الہی کا پابند ہے۔ اس کا نہ کوئی ارادہ چل سکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی فیصلہ قابل قبول ہے۔ وہ اپنی چاہت اور پسند کے مطابق آزادی سے رہ نہیں سکتا۔ وہ مینا میں اطمینان سے سانس بھی نہیں لینے پاتا کہ اس کو عرفات جانے کا حکم ملتا ہے، لیکن مزدلفہ جو کہ راستے میں پڑتا ہے، وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عرفات میں وہ دن بھر دعا اور عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ رات یہیں رہ کر سستا لیں، آرام کر لیں، لیکن اس کے بجائے اس کو مزدلفہ جانے کا حکم ملتا ہے۔ وہ زندگی بھر نماز کا پابند رہا تھا، لیکن اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی نماز ابھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کا بندہ ہے، نماز میں اپنی عادت کا بندہ نہیں ہے۔ وہ یہ نماز مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتا ہے، یعنی 2 نماز کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔ پھر یہاں اس کا خوب جی لگتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یہاں جی بھر کر ٹھہر جائے، رک جائے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کو اب مینا کی طرف رخ کرنا ہے۔ اس کا یہی جذبہ اطاعت اور فنائیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، محبوب ہے۔ اب اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے حج کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے دریائے رحمت میں غسل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس کو اطمینان قلب اور خوشحالی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے صلے میں جنت کا ملنا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ تو جنت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے،
اور اس سال جن لوگوں نے حج کی ہے، اللہ ان سارے لوگوں کی حج کو قبول فرمائے، مقبول فرمائے، اور ہمیں بھی وہاں جانا نصیب فرمائے۔ لیکن حج کے ایام سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ جس طرح حاجیوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور جیسا جیسا حکم دیا کرتے رہے، تھکان کو پیچھے کیا، اپنی بیماری کو سائڈ پہ لگا دیا، ایک طرف کر دیا، اور صرف اللہ کے ہو کر رہے، تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی انسان ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنی دوسرے دنوں کی زندگی، دوسرے مہینوں کی زندگی، بقیہ زندگی بھی اسی طرح گزارنی چاہیے جس طرح ہم نے حج میں مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کی مرضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت سے نواز دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔